أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی 2 آیتیں تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اعرابی آئے، ایک دیہات کے رہنے والے۔ عموماً دیہاتیوں کے یہاں ایک دین کی بات ان کے سامنے کہی جاتی ہے تو ان کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، بہت زیادہ سوالات کرتے ہیں تاکہ ہم صحیح طور پر دین کو جان سکیں اور پھر اس پر ہم چل سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم اللہ سے دعا مانگیں تو کس طرح مانگیں؟ ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ ہمارے سے قریب ہے یا دور ہے۔ اگر قریب ہو تو آہستہ مانگ لیں، اگر دور ہو تو چیخ کر پکار کر کے اللہ سے مانگیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے اس آیت کو نازل کیا۔ بعض صحابہ نے اللہ سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے محبوب آپ بتا دیجئے، اگر آپ سے لوگ پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ کہاں ہے تو آپ بتائیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، اللہ رب ذوالجلال بہت قریب ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ میں اللہ رب ذوالجلال کہتا ہے اللہ کتنا قریب ہے، وہاں پر اللہ کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بندوں سے اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں جتنا کہ ان کی رگ جان شہرگ ہوتی ہے، یعنی جان کی جو رگ بندے کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب اللہ بندے کے ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِذَا دَعَانِي أُجِيبُ دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھ سے بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ رب ذوالجلال نے اس امت کو ایک تحفے میں، ایک ہدیے میں بہت بڑا ہتھیار ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ ایسا ہتھیار اگر صدق دل سے حرام چیزوں سے بچ کر کے تضرع اور خفیہ طور پر اللہ سے دعا مانگے تو اللہ رب ذوالجلال ہماری وہ دعاؤں کو پورا کرے گا۔ پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو یہ آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے اللہ رب ذوالجلال نے اس کو رمضان المبارک کے مضمون کے اندر بیان فرمایا، جہاں پر رمضان کا تذکر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کے تحت میں اس کو لایا ہے تاکہ میرے بندے رمضان المبارک میں، چونکہ سال بھر کے جو نمازی ہیں وہ تو رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، جو غیر رمضان کے بے نمازی ہیں وہ صرف رمضان میں پڑھتے ہیں، کم از کم وہ رمضان المبارک میں مجھ سے آ کر کے میرے دربار میں ہاتھوں کو پھیلا دے کہ میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال بندے کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے بشرطے کہ 2 دعائیں نہ کرے، ایک کسی گناہ کی دعا نہ کرے، جس طرح ہم اچھے چیزوں کے اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، اس کی توفیق دے، اگر کوئی بندہ دعا کر رہا ہے اللہ گناہ کا کام ہے کر رہا ہے اللہ میں چوری کروں مجھے آسانی کر دے، شریعت نے اس کو حرام کیا ہے، اب یہ گناہ کی دعا کر رہا ہے تو یہ قبول نہیں ہوگی۔ پھر دوسری چیز پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قطع رحمی کی دعا کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جتنی دعائیں بندہ کرتا ہے اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں، یا 3 چیزوں میں سے اسے ایک چیز ضرور نصیب ہوتی ہے، یا تو وہ چیز جو بندہ اپنے اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ میری پریشانی یہ ہے یا اللہ میری حاجت ہے مجھے یہ تو عطا کر دے، تو اللہ رب ذوالجلال اسے وہ ضرور عطا کرے گا۔
اگر یہ عطا نہیں کیا پہلا سٹیپ، تو دوسری چیز پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کو اس سے مانگا تھا اگر اللہ اس کو نہیں دے رہا ہے تو اللہ رب ذوالجلال اسے آنے والی تکلیفوں سے اس کی دعا کی برکت سے ٹال دیتے ہیں۔ ایک تو جو مانگی چیز وہ مل جائے گی، اگر یہ نہ ملی تو دوسری چیز آنے والی بلائیں، مصیبتیں اور جتنے بھی پریشانی اللہ ان کو ٹال دیتا ہے۔ پھر جب یہ دونوں چیزیں نہ ہو تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ذوالجلال اس چیز کو، اس دعا کو سٹور کر لیتے ہیں۔ کل قیامت کے دن بندہ آئے گا، اللہ پوچھیں گے اے میرے بندے میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم دیا تھا، تو نے یہ دعا کی تھی، میں نے اس کو بھی کر دیا، تو نے فلاں دعا مانگی تھی، میں نے اس کو بھی تیرے حوالے کر دیا، تو نے یہ دعا مانگی تھی، میں تجھے عطا نہیں کیا تھا، میں مصلحتاً اس کو یہاں پر رکھا ہوں، لے یہ اجر و ثواب ہے اس دعا کا جو تیری دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی۔ بندہ دیکھے گا یا اللہ اتنا بڑا اجر و ثواب میری اس دعا کا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی، بظاہر ایسا معلوم ہوا تھا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ اس دعا کو اللہ رب ذوالجلال اجر و ثواب بنا کر کے آخرت میں دینے کے لیے اٹھا کر کے رکھا تھا۔ تو بندہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میری دعا کوئی بھی قبول نہ ہوتی، یہاں پر تو اس قدر دعا کا اجر مل رہا ہے، تو کس قدر فضیلت ہے دعا کی۔ یہ اللہ رب ذوالجلال سے ڈائریکٹ مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہر ساعت قبولیت کی ہوتی ہے، تو اس میں ہم لوگوں کو تساہل اور غفلت برتنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب دوسری آیت جس کی تلاوت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی۔ اللہ رب ذوالجلال کا ایک طریقہ ہے، جب اللہ رب ذوالجلال کسی چیز کو یعنی کسی بیماری کو بتلاتا ہے تو ساتھ ہی اس کا علاج بھی بتلا دیتا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب ذوالجلال نے صدقات، خیرات کو سٹور کرنے کی چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیں اگر پانی ہم بھرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے پاس پیالہ ہے، اگر اس کے اندر سوراخ ہو تو پانی سٹور نہیں ہو سکتا، پانی اس کے اندر جمع نہیں ہو سکتا۔ اگر ہمارے بوریے کے اندر چاول کے اگر سوراخ ہو تو سارے چاول ایک ایک دانے دانے کر کے گر جائیں گے، بوریا سارا کا سارا خالی ہو جائے گا۔ اگر عمدہ لذیذ قسم کے ہم کھانے بنائیں اور گرمی موسم گرما ہو تو وہ کھانا 24 گھنٹے سے پہلے سڑ جائے گا، جب تک کہ ہم اس کو فریج کے اندر رکھ کر کے سٹور نہ کر لیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال ان مثالوں کو رکھ کر کے یہی کہنا چاہتا ہے دنیا کے معاملات جس طرح تم سمجھتے ہو، اس چیز کو جب تک کہ برتن کے اندر سوراخ ہے پانی سٹور نہیں ہو سکتا، اسی طرح تمہارے اعمال بھی جب تک کہ تمہارے اندر بیماریاں ہوں سٹور نہیں ہو سکتے۔ اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ نہیں کہا اے کافرو، اے مشرکو، اے یہود و نصارا، اے انگریز کی اولادو، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ بندے جو میرا اقرار کرنے والے ہیں، میری ذات کو معبود ماننے والے ہیں، سنو کان کھول کر کے، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، تم جو خرچ کرتے ہو دوسروں پر، یا تم صدقات کرتے ہو، خیرات کرتے ہو، کسی کی ہیلپ اور مدد کرتے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، کبھی بھی احسان مت جتلایا کرو۔ اگر احسان جتلاؤ گے، لا تبطلوا، اس کے ذریعے، احسان کے ذریعے تمہارا سارا کیا ہوا مدد، ساری کی ہوئی پونجی، سارا کیا ہوا ہیلپ، سارا اکارت اور برباد ہو جائے گا۔ میں کسی کو پونجی دے رہا ہوں، ایک موٹی رقم 10 لوگوں میں تقسیم کر رہا ہوں، جاؤ حج کو جا کر کے آ جانا، ساروں کو میں نے حج کروایا، کتنا بڑا ثواب کا کام ہے۔ میں ادھر لوگوں میں بولتا پھر رہا ہوں، اگر میں نہ ہوتا یہ حج کو نہ آتے، میں نے ان پر احسان کیا ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال فرما رہے تیری ساری پونجی، لاکھوں کی کمائی جو تو نے حج پر خرچ کرتی تھی، تیرے نامہ اعمال میں 1 روپے کی بھی ثواب اس کے بدلے میں نہیں لکھا جائے گا، کیونکہ تو احسان جتلانے والا ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور اللہ ان کی طرف دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ انہیں پاک و صاف کرے گا۔ 3 چیزیں 3 بندوں کے ساتھ متعلق ہیں، نہ ان سے اللہ قیامت کے دن بات کرے گا، نہ ان کی طرف اپنی رحمت والی نظروں سے دیکھے گا،
اور نہ اللہ رب ذوالجلال انہی گناہوں سے پاک و صاف کرے گا۔ 3 چیزیں نہیں کرے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے ایک احسان جتلانے والا ہے۔ روپیہ پیسہ دے رہا ہے پھر احسان جتلا ہے، اگر میری مدد نہ ہوتی تو یوں نہ ہوتا۔ کسی کی بیاہ کروا رہا ہے، شادی کروا رہا ہے، نکاح کروا رہا ہے، ادھر چرچے لوگوں میں ہو رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ دنیا والوں کے سامنے بتا رہا ہے فلاں غریب تھا بیچارہ پیسوں پہ مر رہا تھا، اگر میں اس کو پیسے نہ دیتا تو اس کی شادی نہ ہوتی، تو اللہ اس کی ساری کیے کرائے کو اس کے منہ پر پھینک کر کے مار دے گا۔ شادی ہم نے کرائی اور جو یہ ثواب تھا تیرا دینے کا وہ تجھے بھی نہیں ملے گا، سارا عمل تیرا روپیہ پیسہ خرچ کرنے کا ضائع ہو جائے گا۔ دوسری چیز اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمائی، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ بندہ جو تجارت کے اندر، کاروبار میں، بیپار کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کر کے چیزوں کو فروخت کرتا ہے۔ سارا معاشرہ آج ہمارا سود سے لت پت ہے، جھوٹ سے لت پت ہے، قسمیں کھا کر کے فروخت کر رہے ہیں۔ بھائی ہم جھوٹ بول کر کے، دوسروں کو دھوکہ دے کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کر کے 4 پیسے منافع میں ملتے ہیں، اپنے پیٹوں کے اندر ڈالتے ہیں، پھر اس میں سے ہماری عبادتیں برباد، ہماری نمازیں ہماری سروں کے اوپر سے چڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہماری دعائیں ہمارے سروں کے اوپر سے چڑھنے کے لیے تیار نہیں، ہم جو تلاوت کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو نہ منظور اور نہ مقبول ہوتی ہے۔ صرف 4 پیسوں کی خاطر ہم نے جھوٹ بول کر کے، قسمیں کھا کر کے ہم نے اپنے پیٹوں کے اندر بھی جہنم کی آگ کو داخل کیا ہے، اپنی بیوی کے پیٹوں کے اندر بھی جہنم کی آگ کو داخل کیا ہے، اپنی اولاد کے اندر بھی ہم جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، ہمیں احساس تک نہیں چل رہا، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ پوچھیں بھائی اس طرح تم کیوں کرتے ہو؟ پیٹ پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیں گے بھائی پیٹ کا مسئلہ ہے، ارے خدا کے واسطے اللہ سے ڈرا کریں، پیٹ کا مسئلہ دنیا کی حد تک ہے لیکن خبر میں جاؤ گے تو پیٹ کا مسئلہ کہاں سے آئے گا؟ آگ یہ نہیں دیکھی یہ پیٹ کا مسئلہ تھا، آگ سارے جسم کو جلا کر کے خاک کر دے گی۔ تو پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ بندہ ہے جس کی طرف اللہ نہیں دیکھے گا، نہ رحمت کی نظر سے دیکھے گا، نہ بات کرے گا اور نہ اسے پاک و صاف کرے گا۔ ایک تو احسان جتلانے والا، اور دوسرا تو وہ جو کاروبار کے اندر قسمیں کھا کر کے فروخت کرتا ہے، پھر تیسرا وہ بندہ جو اپنی پینٹ، تلوار، تہبند، لنگی کو اپنے ٹخنے سے نیچے باندھتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں عام بیماری ہے۔ دیکھیں یہ چیز ایسی ہے، بندہ اگر حج پہ بھی جائے، عمرے میں بھی جائے، کعبۃ اللہ کے سامنے نماز بھی پڑھ لے تب بھی وہ گناہ کے اندر ہوتا ہے۔ کتنا بڑا بدقسمت ہوگا اگر جان کر کوئی بندہ کر رہا ہے تو اس سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی نادانی کے اندر کر رہا ہے تو اس کی سب سے بڑی نادانی ہے۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث کی جو اہم کتاب ہے اس کے اندر بہت ساری روایت ہیں، اس کے اندر بھی یہ روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو حصہ پینٹ کا ٹخنے سے نیچے اتر جاتا ہے، ٹخنے سے نیچے اترنا ازار کا، تہبند کا، یہ عورتوں کی علامت ہے، مردوں کی نہیں۔ پیارے آقا نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو حصہ ٹخنے سے نیچے، جو حصہ پینٹ کا نیچے لٹکتا رہے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہی ہے۔ تو مرد کی شان یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت پر چلا کرے۔ پھر شریعت کہتی کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کو چاہیے کہ اپنی جو پینٹ ہے وہ ٹخنے سے اوپر اٹھا لیا کرے۔ ہم لوگوں کی عادت ہے، چونکہ بہت سارے لوگوں کی، نوجوانوں کی عادت ہوتی ہے کہ اسٹائلسٹ کا زمانہ ہے، ایسا پینٹ کو ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں گویا کہ منسپالٹی والوں کو کچرا جھاڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ جب یہ چل رہا ہوتا ہے تو سارا کچرا گلی کا یہی صاف کرتے ہوئے چل رہا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی خواہش، دوسرا اللہ رب ذوالجلال اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو یہ 3 بندے ہیں، ایک احسان جتلانے والا، دوسرا تجارت کے اندر جھوٹی قسمیں کھانے والا، تیسرا اپنی پینٹ ٹخنے سے نیچے اتارنے والا۔ ان کی طرف اللہ رب ذوالجلال قیامت کے دن نہ انہیں پاک کرے گا، نہ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کی طرف سے دیکھے گا۔ ان تمام باتوں کو جب ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اڑتی ہوئی سنی ہوئی باتوں کو لے کر کے اڑے ہوئے انداز میں نہیں جانا چاہیے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جو بندہ، قرآن کریم کی آیت ہے، جو بندہ کسی مسئلے کو جانتا ہے
پھر بھی عمل نہیں کرتا اسے 2 گناہ ملیں گے۔ کل کی بات میں بھی آئی تھی یہ تفصیل، ایک تو اس گناہ جو یہ کام کر رہا ہے وہ گناہ ملے گا، پھر دوسرا گناہ وہ ملے گا یہ جان کر کے وہ کام کر رہا ہے۔ 2 گناہ، ایک گناہ مثال کے طور پر سمجھے میں سود کھا رہا ہوں، ایک تو سود کا گناہ ملے گا، اور دوسری چیز میں یہ بھی جان رہا ہوں سود حرام ہے، اب حرام ہونے کے باوجود کر رہا ہوں تو پھر اللہ رب ذوالجلال ڈبل عقاب عطا کرے گا۔ ہاں جو بندے برائیوں کے اندر ملوث ہیں، شریعت کے کاموں کے اندر جن کو شریعت نے منع کیا ہے ان کو کرتے رہے آج تک، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا، توبہ کر لے تو پھر اللہ رب ذوالجلال معاف کر لے گا۔ ہاں اگر ہٹ دھرمی ہوگی تو یہ بنی اسرائیل کی علامت ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ رب ذوالجلال نے ہلاک تباہ و برباد کر دیا، بہت ساری برائیاں تھیں ان کے اندر، ان کی ایک خامی اور برائی یہ تھی کہ ہٹ دھرمی ان کے اندر بہت زیادہ تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہنے دو، رسول کہہ رہے ہیں کہنے دو۔ جب عذاب کا وقت آیا تو اپنے پیغمبروں سے دعا مانگتے پھر رہے ہوتے، اے پیغمبر آپ دعا کر دیجئے، یہ آسمان سے عذاب برسنے والا ہے، بادل منڈلا رہے ہیں، ہم آپ کی بات مان لیں گے، شریعت کو مان لیں گے۔ تو پھر پیغمبر بتلا دیا کر دے اب تمہاری بات ماننے کا کیا فائدہ ہے، اب تو تم عذاب کے آثار کو دیکھ رہے ہو، تمہاری بات اس وقت کام آتی جب تم پہلے ہی مان لیتے، اب تو تم پر عذاب آنے والا ہے، اب تم مانو گے تو پھر اب تمہاری توبہ مقبول نہیں ہوگی بلکہ مردود ہو جائے گی۔ تو اس بات کا ہے لحاظ رکھیں کہ جو باتیں دین کی ہمیں معلوم ہو رہی ہیں یہ بھی اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ رمضان المبارک کے اندر تفسیر کی شکل میں دین کی بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ دوسرے ایام میں ہم لوگ اس طرح کہاں سے بیٹھتے ہیں، رمضان ہوا نماز پڑھنا تو دور کی بات، جیسے ہی رمضان ہم تو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی آج سے نمازوں کی چھٹی، نماز پر پابندی، گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عید کی رات میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اے میرے بندو تم پر آج سے نماز معاف کر دی گئی۔ ہم سمجھتے نماز تو موت تک کسی کو معاف نہیں۔ پھر نماز کے بعد اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تفسیر قرآن پاک کی روشنی کے اندر کچھ دین کی باتیں ہمیں سننے کو ہر دن نئی ملتی ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ہم تمام کو کہی ہوئی سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔